میں نے جو ٹویٹ آئی تھی ملک ریاض صاحب کی طرف سے، اس کو ریفر کر کے میں نے کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا اپنا موقف بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ کوئی اور سلسلہ ہوتا تو بڑی کوریج ملتی، لیکن بڑی ریسٹرکٹیڈ کوریج جو ہے فار آبویس ریزنز اس کو ملی۔ آپ لوگ پیکا کے لیے احتجاج کرتے ہیں، جسٹیفائڈ ہے، اس پہ بھی تو احتجاج کریں نا کہ آپ کے مالکان بھی تو آزاد ہونا ہے اس یرغمالی صورتحال سے۔ صحافتی آزادی یا صحافت آزاد جو ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ سلیکٹیولی کوئی مالدار آدمی ہے جو آپ کو بزنس دیتا ہے، آپ اس کے نقائص جو ہیں وہ تعریفوں میں بدل دیں، قصیدے میں بدل دیں، اور کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتا۔ مثلا ہم سیاستدان تو آپ کا بڑا مشغلہ ہے نا، ٹارگٹ ہے ہر وقت، سافٹ ٹارگٹ ہے، بالکل صحیح انہوں نے کہا۔ لیکن میں نے خود پچھلے کئی سالوں کے اندر بڑے بڑے نامی گرامی آپ کے اینکر پرسنز ہیں جنہوں نے مجھے ملک ریاض صاحب کے اور امیر آدمیوں کے اوپر کچھ سوال پوچھے، تو میں نے جو جواب دیے وہ پروگراموں سے کاٹے گئے۔ تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا، آپ فٹ سولجرز ہیں پاکستان میں، صحافت کی جو جنگ ہے اس میں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جو صحافت کی آزادی جو ہے بڑا ایک بنیادی ستون ہے۔ آزادی جو ہے کسی بھی ملک میں جہاں جمہوریت ہو، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پراپر ہو رہی ہو، وہاں پہ صحافت آزاد ہونی چاہیے۔ لیکن یہ صحافت آزاد نہیں ہے آپ کی۔ آپ جب میں پھر رپیٹ کروں گا کہ پیکا کے قانون پہ جب کرتے ہیں تو اپنے گریبان میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنے جو آپ کے مالکان جو ہیں، آپ کے نہیں چینلز کے مالکان، اخباروں کے مالکان میں، وہ اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں۔ 10 منٹ ملتے ہیں آپ کو پبلک سروس میسج کے لیے ایک دن میں، آپ 10 سیکنڈ بھی نہیں دیتے، ایک ایک نچوڑتے ہیں، ایک ایک نوٹ جو ہے نا وہ نچوڑے جاتے ہیں باقاعدہ۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے نا، اگر آپ لوگوں نے ہمیں تلقین کرنی ہے تو اپنی صفوں میں ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں ختم کریں، دوہرا معیار ختم کریں۔ میں آپ کے مالکان کو ایڈریس کر رہا ہوں، میں آپ کو بالکل، میں نے کل بھی ٹویٹ میں بھی جو ہے چیز نہیں دی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اگر آپ جاری رہے گا، ڈپلسٹی جو ہے سیاست میں بھی دوغلا پن، صحافت میں بھی دوغلا پن، اور ہر چیز میں جو ہے وہ عدلیہ میں بھی دوغلا پن، تو اس طرح یہ سلسلہ نہیں چل سکتا۔ یہ ہم لوگوں کو سب کو جو ہے نا ایک آنیسٹ بیہیویئر جو ہے وہ اپنانا پڑے گا، ادروائز جو ہے جو کل میں نے یہ پریسر اسی لیے کر رہا ہوں، کیمرے بھی کم ہیں، بندے بھی کم ہیں، تو یہ میری نظر آ رہا ہے نا، تو میں یہ چیزیں پتہ نہیں یہ سنائی بھی جائیں گی کہ نہیں سنائی جائیں گی۔ یہ سیلف سینسرشپ جو ہے میں اس کا شکار ہو جاؤں گا۔ ہاں نہیں، یہ بالکل ایک بات ایسی ہے۔ میں ملک ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں اس پہ آتا ہوں۔ یہ جو میں اب صحافتی زبان میں یا صحافی جو مالکان ہیں ان کی زبان میں ایک شجر ممنوعہ کے جو ہے نا کو ہاتھ ڈالنے لگا ہوں جو ہے۔ دیکھیں، یہ ملک ریاض صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے کہ میں باہر جا کے کاروبار کرنا حرام سمجھتا ہوں۔ یہ ان کا ایک ویڈیو ہے، میں وہ شام تک اس کو ٹویٹر پہ بھی ڈال دوں گا۔ اب وہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے ٹویٹر میں کہ جی میں نے دبئی میں جو ہے میں چھا گیا ہوں اور میں یہاں پہ کاروبار کر رہا ہوں، اور بتایا بھی ہے انہوں نے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال و دولت کے لیے لوگ کس طرح بدلتے ہیں، اپنی جو زبان سے بدلتے ہیں،
اپنی حرام اور حلال کی باتیں کرتے ہوئے پھر حرام کر لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں کہ میں باہر نہیں جاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب کے کاروبار میں جو ہے نا، یا میں شریک جو جرائم ہیں ان میں میڈیا جو ہے نا برابر کا شریک جرم ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دو اینکر پرسن بیٹھے رہے اور وہ کیا ہوا، آپ کو یاد ہوگا، ذرا ماضی بعید میں چلے جائیں، کوئی 4 5 6 7 سال پہلے، یاد ہوگا آپ کو۔ تو دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا، جس ملک میں جو ہے سیاستدان خریدے جائیں، صحافی خریدے جائیں، چینلوں کے مالک خریدے جائیں، جو امیر آدمی جو ہے نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ والی بات جو ہے وہ جو ہے رائج ہو جائے، سکہ راج الوقت ہو جائے، تو وہاں پہ کیا آپ جمہوریت کا یا کوئی فیوچر جو ہے نا اس کے متعلق کو جو ہے کوئی پکی سچی جو ہے امید باندھ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، ملک صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کو اوبلائز کیا، میں نے پہلے نہ کیا، میں نے پہلی دفعہ آواز ان کے خلاف اٹھائی کچھ 97 میں، میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بیریا کا نام کیوں استعمال ہو رہا ہے، اور بیریا بتایا کہ ان سے کیا وصول کر رہا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، سبھی بخاری صاحب نے ابھی ٹیک اوور ہی کیا تھا، تو انہوں نے میرے پاس سے ایک ایڈمرل بھجوائے، ان کے جونیئر تھے، کہ آپ یہ نہ کریں۔ میں نے کہا چلیں مجھے آپ بتا دیں، میں اس وقت پرائیویٹائزیشن ہینڈل کر رہا تھا، آپ بتا ہی دیں کہ نیوی کو کیا فائدہ اس سے ہو رہا ہے، کیا پرسنٹیج نیوی لے رہی ہے، نیول چیف جی۔ تو یہ مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا، سلسلہ چلتا رہا، پھر جنرل مشرف کا مارشل لاء آ گیا، اس کے بعد بھی چلتا رہا۔ تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں، سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 30 سال سے یہ سلسلہ جو ہے ملک ریاض صاحب کا چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، اور فائنل جو واردات جو 190 ملین پاؤنڈ والی جو ہوئی ہے، جب یہ مسئلہ اٹھایا تو مجھے ملک صاحب نے اپروچ کیا، میں نے ان کو کہا کہ ملک صاحب یہ نہیں سب قانونی ہوا ہے، سب کچھ قانونی ہوا ہے، اور کوئی اس میں غیر قانونی بات نہیں، میں اپنے وکیل کو آپ کے پاس بھجواتا ہوں۔ میں نے کہا جی وکیل کو بھجوانے کی نہیں، میں سارے ایشو کو جانتا ہوں، اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے میں اس کمیٹی کا ہیڈ بھی بنا جس میں یہ سارے جو ہے وہ جو لہرایا گیا تھا کاغذ جو ہے وہ اس کے کانٹینٹس جو ہے کھولے کے۔ اب دیکھیں، ایک شخص نے سارے پاکستان میں زمینیں جو ہیں نا جو خریدی ہیں، وہ ان کی اپروول جو ہے ان سوسائٹیوں کی، بیریا کی جو سوسائٹیز ہیں، یا بیریا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹاؤنز جو ہیں، ان کی اپروولز میں آپ کو فلا نظر آئے گا۔ زمینیں جو ہیں وہ قبضے کی زمینیں لی ہوئی ہیں، جن میں بیواؤں کی زمینیں ہیں، یتیموں کی زمینیں ہیں، غریب لوگوں کی زمینیں ہیں، اور وہ سارے کا سارا جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ پشاور میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، کہیں بھی ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی دولت کے زور کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے۔